السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے، کیونکہ سردی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر شدید برف باری بھی ہو رہی ہے۔ اس لیے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، گرم مشروبات کا استعمال کیجیے اور گرم کپڑے استعمال کیجیے، بجائے اس کے کہ آپ گیس ہیٹر یا الیکٹرک ہیٹر یوز کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں آج کی قرآن جرنلنگ۔ جب ہم بات کرتے ہیں انسانوں کی، تو ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے انسان تین طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے انسان وہ ہیں جو کہ مومنین کہلاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہری طور پہ بھی ہدایت کو قبول کرتے ہیں اور باطنی طور پر بھی۔ یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلاح پانے والے ہیں، اور یہ متقی کہلاتے ہیں، اور ہماری لاسٹ ویڈیو میں ہم نے انہی کے بارے میں بات کی تھی۔ دوسری دو طرح کے جو گروہ ہیں وہ گمراہ ہیں، یعنی وہ ناکام ہیں، ان کو ہدایت حاصل نہیں ہوتی، وہ فلاح نہیں پاتے۔ ان میں سے ایک گروہ تو وہ ہے جو کہ ہدایت کا بالکل ہی انکار کرتے ہیں، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ یہ لوگ کافر کہلاتے ہیں، اور آج کی دو آیات میں ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے بعد تیسری قسم کے لوگ وہ آ جاتے ہیں جو کہ منافقین ہیں، جو کہ زبانی طور پہ تو ہدایت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن دلی طور پر وہ اس کو بالکل بھی تسلیم نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ خطرناک ترین لوگ ہیں، اور اسی لیے ان کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل سے بات کی گئی ہے، وہ ہم آئندہ آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کفر آخر ہے کیا۔ کفر کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو چھپانا یا اس کو پوشیدہ کر دینا۔ جیسے کہ امام بیضاوی کہتے ہیں کہ جس ڈوڈی یعنی جس کلی کے اندر پھل بند ہوتا ہے اس کو بھی کافور یعنی اس کو بھی کفر سے ملایا جاتا ہے، اور کسان جو کہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے، اور یہ اس سینس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، بلکہ اس سینس میں ہے کہ وہ بیج کو جو ہے وہ زمین میں چھپاتا ہے۔ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے کافر کا لفظ کسان پر بولا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو بادل اور اندھیرا جو سورج کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ جب ہم کفر کو شریعت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس کا خاص ایک مفہوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو، کہ یعنی شک و شبہ والی بات نہ ہو، اور اس چیز کا منکر جو ہے وہ کافر کہلاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ سے انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکار کرے گا تو وہ کافر کہلائے گا۔ کفر ہے اس کی بہت زیادہ مختلف اقسام ہیں، یعنی ایک قسم کا کفر ہے کفر انکار، یعنی کہ وہ شخص جو دل اور زبان دونوں سے شریعت کا حقیقی طور پر انکار کرتا ہے اور کسی طور بھی حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو ایسے کفر کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص کفر انکار کر رہا ہے۔ پھر آ جاتا ہے کفر حجود۔ اب حجد کا معنی بھی انکار ہی ہوتا ہے کہ آدمی دل سے تو پہچانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے اس کے سامنے وہ بالکل سچ ہے، مگر وہ زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتا۔ جیسے کہ جو فرعونی تھے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دل میں سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دین سچا ہے، مگر وہ اس سے قطعی طور پر انکار کرتے تھے، اور یہ انکار جو ہے یہ ظلم اناد کی وجہ سے ہوتا تھا۔ پھر کفر کی تیسری قسم آ جاتی ہے کفر اناد، یعنی یہ وہ کفر ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ دل سے پہچانتا بھی ہے اور زبان سے اقرار بھی کرتا ہے کہ یہ دین درست ہے، مگر اس کو قبول نہیں کرتا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے ایسے کفار تھے جو جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بالکل حق پر ہیں اور آپ کی بات بالکل سچی ہے، وہ قبول کرتے تھے، اس بات کو زبان سے بھی اقرار کرتے تھے، لیکن ایمان نہیں لے کر آتے تھے اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے کہ ہم نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ پھر کفر کی ایک اور قسم آتی ہے کفر نفاق، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ زبان سے تو اسلام کی سچائی کا اقرار کرتا ہے، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، مگر دل سے جو ہے وہ اس کا انکار کرتا ہے۔ اور یہ جو چار قسم کے کفر ہیں یہ خطرناک ترین کفر ہیں، اور محدثین فرماتے ہیں کہ جو شخص ان میں سے کسی ایک میں بھی مبتلا ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں عملی کفر، اور عملی کفر وہ ہیں جو کہ مسلمان بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کفر سے مراد کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناشکری اور ناقدری، یعنی اگر ایک انسان ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہا ہے، جیسے اگر ہمیں رزق مل رہا ہے ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں، یا ہمارے پاس پیسہ ہے ہم اس کو اچھی جگہ استعمال نہیں کر رہے، ضائع کر رہے ہیں، تو یہ بھی ناشکری اور ناقدری میں آ جاتا ہے، اور اس سے مراد ہے کہ ایک قسم کا یہ کفر ہو جاتا ہے۔ ایک تو وہ ہیں جو کہ بالکل ہی ایمان کے منافی ہوتے ہیں، یعنی اگر وہ کفر کر لیا جائے تو انسان جو ہے ایک مسلمان وہ ایمان کے دائرے سے باہر نکل جائے گا۔
جیسے کہ اگر کوئی بت کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے یا کوئی قرآن پاک کی توہین کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کی توہین کرے تو وہ ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری قسم کے کفر وہ ہیں جو کرنے سے انسان بہت زیادہ گنہگار تو ہوتا ہے لیکن ایمان میں رہتا ہے، ایمان کے دائرے میں رہتا ہے۔ جس طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا یا کسی کو قتل کر دیں یا زنا کا ارتکاب کرے، لڑائی جھگڑا کرے، اپنے دوسرے مومنین کو، دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں کو گالی دے اور ان کے ساتھ ناحق لڑائی کرے، تو یہ سب جو ہیں یہ عملی کفر میں آ جاتے ہیں جو کہ بہت بڑے گناہ ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ ایمان کے دائرے سے باہر نہیں نکلتا، لیکن ان سے پوری طرح سے بچنا چاہیے۔ کفر کے بارے میں بات کرتے ہوئے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان برابر ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی ان پر کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ یہاں پر اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ان پر اثر ہی نہیں ہونا تو ان کو کیوں ڈرایا جائے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض جو ہیں وہ کفار ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور وہ بہت بڑے صحابی بھی بن گئے، جیسے کہ ابو سفیان جو ہیں وہ بھی کافر تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور ابو جہل جو کہ بدترین دشمن تھا اس کا بیٹا اکرمہ وہ بھی ایمان لایا، اور خالد بن ولید جو ہیں وہ بھی ایمان لے آئے۔ مفسرین یہاں پر کہتے ہیں کہ ان آیات میں یہودیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ جب قرآن کریم نازل ہوا اور اسلام کی دعوت دی گئی تو وہ اسلام کے بہت زیادہ مخالف ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے کسی بھی طریقے سے وہ راضی نہیں تھے، صرف اپنے اندر کے غصے اور اپنے اندر کے اناد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے کہ جو نبوت ہے وہ ہماری بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ یہاں پر پھر اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ نے خود ہی ان کے دلوں پر اور کانوں پر پردہ ڈال دیا، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، تو پھر اگر ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو مان سکیں، کیونکہ ان کے دلوں پر تو پہلے سے ہی مہر لگی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پر ہم ایک حدیث کا ذکر کرتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ ماحول کی اور تربیت کے مطابق یا تو مسلمان بن جاتا ہے یا یہودی، مجوسی یا سکھ یا عیسائی اس طرح سے بن جاتا ہے، اور وہ اپنی فطرت سلیمہ کو بگاڑ لیتا ہے اور کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے تو وہ ان کی گناہوں اور ان کی سزا کے طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ پیدا ہوتے ہی کسی بچے کے دل پر یا اس کی آنکھوں پر پردہ نہیں ڈال دیتے، بلکہ وہ ہمارے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جس طرح تنکا تنکا جوڑ کر ایک چٹائی تیار کی جاتی ہے، اسی طرح جو ہے انسان جب چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا رہتا ہے تو اس سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل پر ایک ٹھپا لگا دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس شخص کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی جائے اور اس کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا جائے تو اس شخص کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ یہ اس کے لیے بہت ہی بڑی سزا کی بات ہے، وہ ہدایت سے بالکل ہی مکمل طور پر محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کی آنکھوں کے آگے پردہ آ جائے گا تو وہ ظاہر ہے وہ کوئی بھی چیز نہیں دیکھ سکتا، اس کو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا تو وہ کیسے محسوس کر پائے گا کہ میرے سامنے جو چیز ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اس لیے جب انسان کی آنکھوں کے آگے اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے تو پھر اس کو ایمان اور گمراہی کے درمیان میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی گمراہی سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہو اور آپ لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ ہو تو آپ اس کو ضرور شیئر کیجئے دوسروں کے ساتھ تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو سن سکیں اور قرآن پاک کو سمجھنے میں ان کو بھی مدد مل سکے۔ اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل بٹن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ اس کو ایزیلی دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔